صحیح بخاری حدیث نمبر 111۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، مگر اللہ کی کتاب قرآن ہے، یا پھر فہم ہے جو وہ ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے، یا پھر جو کچھ اس کے صفحے میں ہے۔ میں نے پوچھا اس صفحے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دیت اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے، اور یہ حکم کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 112۔ قبیلہ خزاع کے کسی شخص نے بنو لیث کے کسی آدمی کو اپنے کسی مقتول کے بدلے میں مار دیا تھا۔ یہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی۔ آپ نے اپنی اونٹی پر سوار ہو کر خطبہ پڑھایا اور فرمایا کہ اللہ نے مکے سے قتل یا ہاتھی کو روک لیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس لفظ کو شک کے ساتھ سمجھو۔ ایسا ہی ابو نعیم وغیرہ نے القتل اور الفیل کہا ہے، اس کے علاوہ دوسرے لوگ الفیل کہتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان پر اور اپنے رسول مسلمان کو غالب کر دیا، اور سمجھ لو کہ وہ مکے کے کسی حلال نہیں ہوا، نہ مجھ سے پہلے اور نہ آئندہ کبھی ہوگا، اور میرے لیے بھی صرف دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے حلال کر دیا تھا۔ سن لو کہ وہ اس وقت حرام ہے، نہ اس کا کوئی کانٹا توڑا جائے گا، نہ اس کے درخت کاٹے جائیں گے، اور اس کی گری پڑی چیزیں بھی وہی اٹھائے گا جس کا منشا یہ ہو کہ وہ اس چیز کا تعارف کرا دے۔ تو اگر کوئی شخص مارا جائے تو اس کے عزیزوں کو اختیار ہے دو باتوں کا، یا دیت لے لیں یا بدلہ۔ اتنے میں ایک یمنی آدمی ابو شانہ میں آیا اور کہنے لگا یہ مسائل میرے لیے لکھوا دیجیے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو فلاں کے لیے یہ مسائل لکھ دو۔ تو ایک قریشی شخص نے کہا یا رسول اللہ، مگر ارخزر یعنی اصغر کانٹے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ اسے ہم گھروں کی چھتوں پر ڈالتے ہیں یا مٹی میں ملا کر اپنے قبروں میں ڈالتے ہیں۔ یہ سن کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مگر اصغر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 113۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا، مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ دوسری سند سے معمر نے وہب بن منبع کی مطابق وہ ہمارے سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 114۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سامان کتابت لاؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں، تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شور و غل زیادہ ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو، میرے پاس جھگڑا کرنا ٹھیک نہیں۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے، وہ چیز جو ہمارے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 115۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوتے ہی فرمایا کہ سبحان اللہ، آج کی رات کس قدر کتنے اتارے گئے اور کتنے ہی خزانے کھولے گئے۔ ان حجر والیوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 116۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آخر عمر میں ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہاری آج کی وہ رات ہے، اس رات سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ
باقی نہ رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 117۔ ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کی رات میں انہی کے گھر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، پھر گھر تشریف لائے اور 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ پھر اٹھے اور فرمایا کہ ابھی تک یہ لڑکا سو رہا ہے، یا اسی جیسا لفظ فرمایا۔ پھر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور میں بھی وضو کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹے کی آواز سنی۔ پھر آپ کھڑے ہو کر نماز کے لیے باہر تشریف لے آئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 118۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ قرآن میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی دلیلوں اور آیتوں کو چھپاتے ہیں، آخر آیت رحیم تک۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازار کے خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے، اور انصار بھائی اپنی جائیدادوں میں مشغول رہتے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی بھر کر رہتے تاکہ آپ کی رفاقت میں شکم پری سے بے فکری رہے، اور ان مجلسوں میں حاضر رہتا جن مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے، اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 119۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چلو بنائی اور میری چادر میں ڈال دی۔ فرمایا کہ چادر کو لپیٹ لو۔ میں نے چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا، پھر اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ ہم میں سے ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا، ان سے ابی فدق نے اسی طرح بیان کیا۔ یوں فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو اس چادر میں ڈال دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 120۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کر لیے ہیں، ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے، اور دوسرا برتن اگر میں پھیلاؤں تو میرا یہ نخرہ کاٹ دیا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بلومامہ سے مراد نقرہ ہے جس سے کھانا اترا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری حدیث کا ٹاپک۔ 110 حدیثیں تو ہو گئی ہے، پلیز وقت نکال کر ضرور سنیں، علم میں فائدہ ہوگا۔ اتنی حدیثیں سنیں گے تو کچھ نہ کچھ باتوں پہ ضرور عمل کریں گے۔ اپنے رشتہ داروں اور فرینڈس کو ضرور شیئر کریں تاکہ دین کا صحیح علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جزاکم اللہ خیر دوستو۔